صرف الفاظ کا پیکر نہیں اشعار نشاط، صرف الفاظ کا پیکر نہیں اشعار نشاط، فکر و معنی کے سموئے ہیں سمندر کتنے۔ فنون لطیفہ میں شاعری ممتاز حیثیت کی حامل ہے۔ غالباً اس کی وجہ یہی ہے کہ شاعری میں لفظ کے تحقیقی استعمال کی زیادہ گنجائشیں رہتی ہیں۔ ایک لفظ جو لسانی سطح پر اپنے لغوی، اصطلاحی اور سماجی معنی میں ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ ان معانی سے پرے دیگر معانی کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے۔ اکثر الفاظ اپنی متعینہ حدود سے گزر کر مختلفۃ الجہات معانی کی سرحدوں کو چھونے لگتے ہیں، اور اس طرح جب کوئی لفظ شاعری میں استعمال ہوتا ہے تو فکر و نظر اور الفاظ و معانی کے درمیان ایک خاص ربط پیدا ہو جاتا ہے۔ پیشکش کے طریقے کی یہی کامیابی فن کو مقبول اور فنکار کو صاحب اسلوب بناتی ہے، لیکن اس مقام تک پہنچنے کے لیے جن کسبی صلاحیتوں کے ساتھ وہبی صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ یکسر کمیاب و نایاب ہیں، اور انہی کمیاب ناموں میں ایک نام ہے حضرت نشاط دیوبندی کا۔ حضرت مفتی کفیل الرحمن نشاط دیوبندی علیہ الرحمہ، جنہوں نے 30 برس تک دارالعلوم کے دارالافتاء میں نائب مفتی کی حیثیت سے خدمت انجام دی۔ میرے ہاتھ میں اس وقت کلیات نشاط ہے، جو آپ کی 30 سالہ بلکہ 40 سالہ ادبی زندگی کا بہترین شاہکار ہے۔ جناب انجم عثمانی صاحب آپ کی شاعری پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، نشاط صاحب نے جس سلیقے سے مشاہدات، محسوسات، جذبات، حالات اور خیالات کا فنکارانہ اظہار کیا، وہ کلاسیکی ادبی روایت، ذاتی شرافت، نسبی نجابت اور اس درد مند دل کے بغیر ممکن نہیں جس سے شعر میں تاثر پیدا ہوتا ہے۔ تاثر اور اثر پذیری ہی ایک ماورائے لفظ کیفیت ہے جس کے ذریعے کلام موضوع اور شاعری میں فرق کیا جا سکتا ہے۔ سمٹے تو گلستاں میں گل تر کی طرح ہے، بکھرے تو وہ خوشبو کے سمندر کی طرح ہے، پلکوں پہ لرزنے لگے صدمات کے سائے، پلکوں پہ لرزنے لگے صدمات کے سائے، احساس سکون خواب کے منظر کی طرح ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ نشاط صاحب نے شاعری کو صرف لذت ذہنی کا ذریعہ نہیں بنایا، بلکہ فن کی راہ سے اذہان فکر کی بلندیوں اور حس کی لطیف گیرائیوں سے ہمکنار کرنے کا کام لیا ہے۔ فرماتے ہیں، غم بھی تیری عطا ہے، خوشی بھی تیری عطا، کافی ہے بارگاہ محبت سے انتساب۔ کلیات نشاط اکثر آپ کی غزلیں جو اس مجموعے میں شامل کی گئی ہیں، 2006 میں آپ کی وفات ہوئی۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے صاحبزادے نے